اللہ پاک نے ہم پر بڑا کرم فرمایا کہ اپنے حبیب علیہ السلام کا امتی بنایا، حضور سے بالغانہ عشق و محبت کرنے والا اور حضور نبی پاک علیہ السلام کا ادب کرنے والا بنایا ہے۔ ایک بڑا احسان اللہ پاک نے جو ہم پر فرمایا وہ یہ کہ اپنے پیارے حبیب ربیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے والا بنایا، اور یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہم پچھلی امتوں پر نظر دوڑائیں نا تو کسی بھی امت کو اپنے نبی پر درود پاک پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ یہ شرف اور یہ اعزاز نبی پاک علیہ السلام کے امتیوں کو حاصل ہے کہ ہم حضور پر درود پڑھتے ہیں اور قسمت ہماری سمجھ جاتی ہے، نصیب ہمارے چمک جاتے ہیں، اور وہ کچھ ملتا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں درود پاک وہ بابرکت وظیفہ ہے، وہ عظیم و شان وظیفہ ہے کہ ہر مشکل کا حل ہے۔ دیکھیں آپ کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہیں، آپ درود پاک پڑھیں۔ آپ کسی مشکل سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیں۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیں۔ آپ بیماریوں میں مبتلا ہیں، روحانی جسمانی اثرات جنات کی بیماریوں سے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ درود پاک پڑھیں۔ آپ پر صحت کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، رزق کی بندش ہے، کسی بھی قسم کے بندشوں کے یا ٹونے کے کسی بھی قسم کے صحت کے معاملات ہیں، آپ درود پاک پڑھیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اچھا آپ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی تمنا اور آرزو رکھتے ہیں، آپ مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اچھا آپ چاہتے ہیں کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے جنموں میں موت آئے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ مر کر قبر میں جائیں نا تو درود پاک کے نور سے آپ کی قبر منور ہو جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز محشر جائے نا تو روز محشر ہر مقام اور ہر جگہ آپ کو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میسر آئے تو آپ درود پاک پڑھیں۔ آپ عرش الہی کا سایہ بروز قیامت چاہتے ہیں تو آپ درود پاک پڑھیں۔ آپ حوض کوثر کا جام پینا چاہتے ہیں تو آپ درود پاک پڑھیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ پل صراط پر آپ کو نور عطا ہو، آپ درود پاک پڑھیں۔ اور یہیں تک بس نہیں بلکہ بروز قیامت آپ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت چاہتے ہیں تو آپ درود پاک پڑھیں۔ اور یہیں تک بس نہیں بلکہ نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ نصیب ہو اور جنت الفردوس میں نبی پاک علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہو تو آپ درود پاک پڑھیں۔ تو درود پاک ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر مشکل کا بہترین حل ہے، اور الحمدللہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی کرم نوازی ہے، مرشد کریم یا حضور کا صدقہ ہے۔ الحمدللہ درود پاک کی ریاضتیں کروانے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ ابھی لاسٹ ٹائم علامہ صاحب جانتے ہیں ماشاءاللہ ہزاروں لوگوں نے درود ابراہیمی کا عمل کیا، اور رمضان مبارک میں، محرم میں، ماہ ذوالحجۃ الحرام میں، اور کئیوں کو نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، کئیوں کو حالت بیداری میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، کئیوں کو مقدس ہستیوں کی زیارتیں نصیب ہوئی، اور کئیوں کے بگڑے کام سنورے بنے الحمدللہ۔ کیوں کہ جب بندہ درود پاک کی کثرت کرتا ہے نا پھر اللہ پاک کی بہت زیادہ رحمتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے، پھر اس کے رکے جو کام ہے نا وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کی مشکلات آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ رجب المرجب میں دو بہت خاص اور زیادہ پڑھے جانے والے درودوں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دو درودوں کی ریاضت کروائی جا رہی ہے، اور اس ریاضت کی خاص بات یہ ہے کہ جو بھی اس ریاضت کو کرے گا انشاءاللہ وہ اس کا نہ صرف عامل بلکہ صاحب اجازت اور صاحب ریاضت بھی بن جائے گا، اور پھر جس کو اجازت دے گا وہ اجازت اس کو بھی نفع پہنچائے گا۔ دیکھیں روحانیت کی دنیا میں اگر آپ کسی بھی اسم کو، کسی آیت کو، کسی وظیفے کو اگر آپ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھ لیتے ہیں نا توجہ کے ساتھ، اور جو مخصوص احکامات ہوتے ہیں، جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں ان کے مطابق اگر آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں 1.25 لاکھ مرتبہ تو اس وظیفے کا فیض آپ پر جاری ہوتا ہے، پھر آپ اس کی تعداد روزانہ پڑھنے کے لیے مقرر کرتے ہیں، اور پھر وہ پڑھتے رہتے ہیں، اور اس وظیفے کا جو فیض ہے وہ آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کے رکے کام چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر مشکلات بھی آسان ہوتی ہیں، اور کسی پر دم بھی کر دیتے ہیں تو اس کی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو آن ایئر بھی دنیا بھر سے آج کا رسول یہ لائیو دیکھ رہے ہیں اور یہ روحانی اجتماع دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ شاید مہینوں بعد، یہ چند سالوں بعد اس لائیو سیشن کو دیکھ رہے ہوں، یا اس درود پاک کی محفل کو دیکھ رہے ہوں، یا آپ اس درود پاک کی فوائد، فضائل، فوائد جو سننے کا شرف حاصل کریں گے، ہو سکتا ہے کہ کچھ مہینوں اور سالوں بعد آپ دیکھ رہے ہوں، تو تب بھی آپ کو اجازت ہے جو کچھ انشاءاللہ اس لائیو سیشن میں، اس اجتماع میں بتایا جائے گا، اور جو وظائف تعلیم کیے جائیں گے اور جو اجازتیں دی جائیں گی تو وہ اجازتیں آپ کو بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ تو جب بھی آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ اس عمل کی برکات سے آپ مستفیض ہوں گے۔
دیکھیں یہ جو درود پاک ہے نا، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دو درودوں کا مجموعہ ہے، یہ دو درود پاک ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ درود پاک کتنے خاص ہیں، کتنے ان کے فضل و برکات ہیں۔ اچھا، ان کو پڑھنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، یعنی کہ 99% لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ کس طرح پڑھنا ہے۔ یہ وہ خاص طریقہ میں آج انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اس طریقے کے مطابق آپ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ بہت زیادہ نوازے جائیں گے، اور ساتھ جو ہے وہ ان درودوں کی خاص تعداد بھی بتائی جائے گی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک نے جہاں توجہ کے ساتھ اس اجتماع میں شریک ہونے والے اسلامی بھائی اور جو آن ایئر دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، توجہ کے ساتھ انشاءاللہ اس اجتماع کو دیکھیں گے، اس لائیو سیشن کو دیکھیں گے تو اللہ پاک نے چاہا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں جو درود پاک ہے، سب سے پہلے بات کرتے ہیں درود رحمت کی، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درود پاک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے نا، وہ نبی پاک علیہ السلام کی زیارت سے نوازا جاتا ہے۔ سب سے بڑی خاص بات کہ جو اس کو کثرت سے پڑھے گا نا، نبی پاک علیہ السلام کا اسے دیدار نصیب ہوگا۔ امام صحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے القول البدیع میں لکھا کہ ایک شخص شام سے نبی پاک علیہ السلام کے مقدس بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد محترم نابینا ہے لیکن وہ آپ کی زیارت کا بھی شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی وظیفہ تعلیم فرمائے، کوئی عمل تعلیم فرمائے، کچھ ارشاد فرمائے کہ میرے والد محترم کو آپ کا دیدار نصیب ہو جائے، میرے والد محترم کی آنکھیں آپ کے دیدار سے ٹھنڈی ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور اپنے والد کو کہو کہ اس درود پاک صلی اللہ علی محمد کو پڑھے، میری زیارت سے نوازا جائے گا، میرا اسے خواب دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ گئے اور جا کر اپنے والد محترم کی خدمت میں عرض کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائے ہیں کہ آپ اس درود پاک کو پڑھیں تو حضور نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو انہوں نے اس درود پاک کو پڑھنا شروع کیا، ایک دن، دو دن اور 7 ہفتوں بعد انہیں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو یہ وہ درود پاک ہے کہ جس کی کثرت اگر بندہ توجہ کے ساتھ جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا نا انشاءاللہ، اللہ پاک نے چاہا ساری زندگی آپ کو اس درود پاک کا فیض ملے گا انشاءاللہ، اور اس طریقے کے مطابق جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو بہت زیادہ نوازے جائیں گے۔ اچھا، اس درود پاک کا دوسرا بڑا بینیفٹ، بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل جو کسی بھی طرح آسان نہ ہوتی ہو، بعض اوقات بہت پرابلمز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا سولوشن ہمارے پاس نہیں ہوتا، بڑی کوششیں کر لیتے ہیں لیکن مشکلات آسان نہیں ہوتی۔ ہر بڑی سے بڑی آفت، مصیبت اور پریشانی سے نجات کے حصول کے لیے یہ بڑا ہی خاص و خاص درود پاک ہے۔ کیوں کہ جو بندہ اس درود پاک کو پڑھتا ہے نا تو اللہ پاک کی 70 رحمتوں کا اس پر نزول ہوتا ہے۔ حدیث طیبہ میں آیا ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھے تو اللہ پاک اپنی رحمت کے 70 دروازے اس پر کھول دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہاں تو 70 رحمتوں کا ذکر ہے، اللہ پاک اگر کسی بندے پر صرف ایک رحمت بھی نازل فرمائے نا تو اللہ پاک کی صرف ایک رحمت دنیا و مافیا، یعنی کہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اور یہاں فرمایا گیا کہ اللہ پاک 70 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور پھر بڑی ایک حیران کن بات یہ ہے کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جن کی زندگی جو ہے نا پریشانیوں میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں، ٹینشنوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں اور مصیبتوں میں اور قرض کے معاملات، لڑائی جھگڑوں کے معاملات، گھریلو ناچاکیوں کے معاملات، بندشوں کے معاملات، رجت کے معاملات، اور بڑے پریشان ہوتے ہیں، بڑی مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے اس کے باوجود بھی وہ درود پاک نہیں پڑھتے۔ بڑے ایک افسوس کی بات، حالانکہ بڑی بڑی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دلانے والا جو بڑا وظیفہ ہے وہ درود پاک ہے، اور ہر مشکل کا جو حل ہے وہ درود پاک ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی ایسی مشکل ہے کہ جو حل نہیں ہوتی ہو نا، اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اگر اس درود پاک کو پڑھا جائے نا تو وہ مشکل آسان ہوگی۔ اچھا، اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ جائز حاجات کی تکمیل کے لیے یہ بہت ہی خاص درود پاک ہے، یعنی کہ بندے کی حاجات پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا نا تو اللہ پاک اس کی 70 حاجتیں آخرت کی پوری فرمائے گا اور 30 حاجتیں دنیا کی پوری فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ نے آیت کریمہ پڑھی، آپ نے کوئی بھی وظیفہ پڑھا تو ایک حاجت آپ کی پوری ہوگی، لیکن اب یہ دیکھیں کہ حدیث مبارکہ میں حضور نے فرما دیا کہ اگر تم
100 مرتبہ درود پاک پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری 30 حاجتوں کو پورا فرمائے گا. تو پتہ چلا کہ درود پاک کی برکت سے یہ وہ درود پاک ہے کہ اگر کثرت سے پڑھیں گے اور صرف 100 مرتبہ بھی پڑھ لیں گے نا تو اللہ پاک آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا. اچھا اس درود پاک کا ایک اور بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ جو اس درود پاک کو پڑھے گا نا وہ لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہے گا. اور یہ غیبت یہ سمجھے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نیکیاں بہت کرتے ہیں, تہجد, چاشت, عشاء, قوابین, بڑی نوافل کی کثرت, ذکر اذکار کی کثرت, لیکن غیبت کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں منتقل ہو رہی ہوتی ہیں. اب اس کا فائدہ یہ درود پاک کا کہ جو اس کو کثرت سے پڑھے گا تو لوگوں کی غیبت سے وہ محفوظ رہے گا. سنیے حدیث مبارکہ, میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی محفل میں شریک ہو, کسی مجلس میں شریک ہو اور وہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد, تو اللہ پاک ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دے گا, اسے یہ کام سونپ دے گا کہ وہ جو اس محفل میں شریک ہوگا لوگوں کی غیبت سے محفوظ رہے گا. اور پھر یہ فرمایا کہ اگر وہ چاہتا ہو کہ وہ اس محفل سے اٹھے تو لوگ اس کی غیبت نہ کریں, لوگ اس کی غیبت سے محفوظ رہیں, تو محفل سے اٹھتے وقت وہ یوں پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد, تو لوگ جو ہے وہ اس کی غیبت سے محفوظ رہیں. اکثر ہوتا ہے نا ہم کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو ہماری واہ واہ ہوتی ہے, بڑی اچھی باتیں, ہماری تعریفیں ہوتی ہیں. جب ہم محفل سے رخصت ہوں تو کچھ لوگ ہماری غیبت پیٹ پیچھے برائیاں شروع کر دیتے ہیں. تو جو چاہتا ہو کہ غیبت سے محفوظ رہے اور لوگ بھی اس کی غیبت سے محفوظ رہیں تو وہ اس درود پاک کو پڑھیں. اچھا اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ شریر لوگوں کے شر سے, حاسدین کے حسد سے اور دشمنوں کی دشمنی سے بندہ محفوظ رہتا ہے. اس درود پاک کی ایک خاص بات یہ ہے, دیکھیں اللہ پاک کے ایک نبی گزرے ہیں حضرت سموئیل علی نبینا علیہ السلام. ایک مرتبہ آپ دشمنوں میں گر گئے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ صلی اللہ علی محمد پڑھتے ہوئے دشمنوں پر حملہ کر دو. تو آپ کے ساتھیوں نے ایسے کیا اور اللہ پاک نے آپ کو فتح کر. تو یہ درود پاک فتح کے اصول کے لیے, یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کو ہر قدم پر کامیاب کرے, ہر قدم پر کامیابیاں, ترقیاں, کامرانیاں آپ کا مقدر بنے نا, اس درود پاک کو اپنے ورد میں شامل کر لیں. انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک کی رحمت سے فتح نصیب ہوگی اور حاسدین کی حسد سے, شریر لوگوں کے شر سے انشاءاللہ امان نصیب ہوگی اور اللہ پاک کی ایسی رحمتوں کا نزول ہوگا کہ آپ کے گرد ایثار قائم ہو جائے گا اور کوئی کسی بھی شریر کا شر آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا. اچھا اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے نا وہ رجعت سے محفوظ رہتا ہے, اور اگر رجعت میں مبتلا بھی ہو تو رجعت سے نجات نصیب ہوتی ہے. دیکھیں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اوراد و وظائف پڑھتے ہیں لیکن ایک بڑی خامی وہ کیا کرتے ہیں, مسٹیک کیا کرتے ہیں کہ بغیر اجازت سے پڑھتے ہیں. اب کوئی ایک شخص ایسا ہے کہ وہ صاحب سلسلہ ہی نہیں, صاحب اجازت ہی نہیں, صاحب خلافت ہی نہیں ہے, اس نے اس وظیفے کو پڑھا ہی نہیں ہے, یا اس کی بزرگوں سے اس کو وہ اس وظیفے کا فیض حاصل ہی نہیں ہوا, اور جب آپ اس سے اجازت طلب کرتے ہیں اور تو اس سے اجازت لے کر جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر وہ وظیفہ آپ کو رجعت میں مبتلا کرتا ہے, کیونکہ اس نے تو خود ہی اس کو نہیں پڑھا, نہ وہ اس کا صاحب اجازت ہے. بعض بڑے بڑے جلالی اوراد و وظائف ہوتے ہیں, اچھا نہ آپ کو پتا کہ کس طرح پڑھنا ہے, قواعد و ضوابط کا خیال نہیں رکھا, اچھا درست مخارج کے ساتھ نہیں پڑھا, جو اس کے اصول تھے اس کو پڑھنے کی جو کوئی اعداد تھی ان کا آپ نے خیال نہ رکھا اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا, تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ رجعت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اللہ پاک رجعت سے محفوظ رکھے, جو بندہ رجعت میں مبتلا ہو گیا تو پھر وہ ہلاکت میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر نقصانات اور لڑائی جھگڑے اور بیماریاں اور بہت کچھ اس بندے کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس درود پاک کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھے گا نا, اگر وہ رجعت میں مبتلا ہوگا تو رجعت سے نجات نصیب ہوگی, رجعت سے نجات نصیب ہوگی. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. کئی لوگوں کو دیکھا, ایک شخص کو میں جانتا ہوں, اس نے نعت علی شریف کا چلا کیا اور کس سے اجازت لی کہ جو اس کا عامل ہی نہیں تھا, اسے اجازت لی, پڑھنا شروع کیا اور وہ رجعت میں مبتلا ہوا. اور علامہ صاحب وہ اس کی ایسی کیفیت تھی, کمرے میں خود کو اس نے بند کر دیا اور زاروں کو تھا روئے, کھانا پینا ختم سب کچھ. تو ان اعمال کی بعض اوقات رجعت ہوتی ہے, لیکن جو سلسلے کی اجازت سے اعمال کروائے جاتے ہیں, جو صاحب سلسلہ ہوتا ہے, صاحب خلافت ہوتا ہے, صاحب اجازت ہوتا ہے, جب اس کی اجازت سے آپ اوراد و وظائف پڑھتے ہیں تو آپ رجعت سے محفوظ ہوتے ہیں. جیسے کہ علامہ صاحب ماشاءاللہ
حزب البہار شریف کے عامل ہیں تو باقاعدہ اجازت یافتہ ہے ماشاءاللہ, اور اجازت دینے کے بھی اہل ہیں, اور جب ان کی اجازت سے کوئی وظیفہ پڑھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا فیض نصیب ہوگا. تو اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھتا ہے رجت سے بھی محفوظ رہتا ہے. اچھا یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ اس درود پاک کو پڑھیں نا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اضافہ کر دیں. کیوں؟ یہ دو درود شامل ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں یہ حکم ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو تم بھی ان پر بھیجو درود اور خوب خوب سلام. اب صلو سے مراد ہے درود بھیجنے کا حکم, وسلموا سے مراد ہے سلام بھیجنے کا حکم, اور تسلیمہ سے مراد ہے خوب خوب سلام بھیجو. اب کسی نے صلی اللہ علی محمد پڑھا تو اللہ پاک کے ایک حکم پر عمل ہو گیا, اس نے درود بھیج دیا. یا اس نے درود ابراہیمی پڑھا, اللہ پاک کے ایک حکم پر اس کا عمل ہو گیا. لیکن جو دوسرا تاکیدی حکم ہے کہ سلام بھی بھیجو, اب اس پر عمل کرنا باقی ہے. وہ تب ہوگا کہ جب وہ سلام کا کوئی سیگا پڑے گا یا کوئی ایسا درود پاک پڑے گا کہ جس میں درود بھی ہو سلام بھی ہو, تو اللہ پاک کے دونوں احکامات پر اس کا عمل ہو جائے گا. تو اس طرح کوئی شخص صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے دونوں احکامات پر اس کا عمل ہو جاتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو درود پاک ہے یہ روئے زمین پر سب سے زیادہ پڑھا جانے والا درود پاک ہے. کہ کوئی شخص مشرق و مغرب, شمال و جنوب, عرب و عجم میں کہیں بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی اسے سننے کا یا لینے کا پڑھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے تو ان الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور محدثین کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں, آپ صحاح ستہ کی کتابیں پڑھیں, آپ بخاری شریف پڑھیں, آپ مسلم شریف پڑھیں, آپ سنن نسائی پڑھیں, آپ ابن ماجہ شریف پڑھیں, آپ ابو داؤد شریف پڑھیں, آپ حدیث شریف کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں, جہاں بھی نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوگا نا تو ان الفاظ کے ساتھ لکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی کہ وہ درود پاک ہے کہ جو روئے زمین پر بہت زیادہ پڑھا جانے والا درود پاک ہے, اور اس کے بینیفٹس اللہ اکبر. یعنی کہ اگر کوئی شخص اس درود پاک کو ہی اپنے معمولات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شامل کر لینا پھر ساری زندگی اسے کسی وظیفے کی حاجت نہیں پیش آئے. اتنا خاص اور بڑا بابرکت درود پاک ہے. ایک عاشق رسول نے مجھے بتایا ملٹیپل حاجات پوری ہوتی ہیں اس درود پاک سے. حاضری مدینہ بالخصوص جو شخص چاہتا ہو کہ حاضری مدینہ کا شرف اسے حاصل ہو وہ اس درود پاک کو پڑھے. تو ایک عاشق رسول نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ میں بڑا تنگ دست تھا اور دل بڑا کرتا تھا کہ مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہو. ہر عاشق رسول کی خواہش ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ میں بڑا تنگ دست تھا لیکن یہ درود پاک میں 1000 مرتبہ روزانہ بلا ناغہ پڑھا کرتا تھا. بڑا تنگ دست, دلی آرزو تھی کہ مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہو, لیکن پیسے نہیں تھے جیب میں. کہتے ہیں کہ میری ایک بہن ہے کہ جو بڑی مالدار خاتون ہے, کہتے ہیں کہ میری بہن کو خواب میں نا زیارت نصیب ہوئی. کس طرح کی زیارت نصیب ہوئی؟ کہتے ہیں کہ میری بہن نے خود کو مسجد نبوی شریف علی صاحب صلاۃ والسلام میں دیکھا اور ایک منظر دیکھا کہ نبی پاک صاحب رونق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہیں اور حضور کے سامنے میں بیٹھا ہوں اور حضور کے دستے اقدس میں کھجوریں ہیں اور حضور کو کھجوریں مجھے عطا فرماتے ہیں اور وہی کھجوریں میں اپنی بہن کو دے دیتا ہوں. یعنی کہ وہ خواب میں دیکھ رہی ہے کہ میرے بھائی جو ہے وہ ان کو حضور کھجوریں عطا فرما رہے ہیں اور وہ کھجوریں مجھے دے رہے ہیں. اس وقت جب بیدار ہوئی نا ان کی بہن, ماشاءاللہ اتنا بڑا وظیفہ میرا بھائی پڑھتا ہے, درود پاک پڑھتا ہے, پتہ چل گیا نا کہ نبی پاک اتنی شفقت فرماتے ہیں میرے بھائی پر, اتنا نوازا, اتنا قرب عطا فرمایا, کھجوریں عطا فرمائی اور وہ کھجوریں مجھے بھی مل گئی. تو انہوں نے سوچا کیا ہے اچھا اپنے بھائی کو مدینہ ہی بھیج دو, اپنے بھائی کو مدینہ ہی بھیج دو. تو الحمدللہ وہ کہنے لگے کہ اسی درود پاک کی برکت سے پھر مجھے مدینہ شریف حاضری کا شرف حاصل ہوا. اچھا اس درود پاک کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ چاہتے ہو کہ وہ نیک بن جائیں, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گمراہیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں, چاہ کر بھی اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے. اصل میں کیا ہوتا ہے, دل گناہوں کی نحوست کے سبب نا زنگ آلود ہو جاتا ہے, تاریک ہو جاتا ہے, دل پر داغ دبے مورے لگ جاتے ہیں, چاہ کر بھی اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے. اس درود پاک کی خاص بات یہ ہے کہ جو اس کو کثرت سے پڑھے گا نا اس کا جو دل ہے وہ روشن اور منور ہو جائے گا, اور جب دل روشن اور منور ہو جاتا ہے تو پھر بندے کو بکثرت عبادت کی بھی توفیق ملتی ہے. ایک شخص اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کی حضور بڑا گنہگار, بڑا بدکار, شیطان بندہ ہوں, دل بڑا کرتا ہے میں اللہ پاک کی عبادت کروں, اللہ پاک مجھے سجدوں کی لذت عطا فرمائے, لیکن حضور کیا کروں, بڑا پریشان ہوں, کوئی وظیفہ تعلیم فرمائے کہ اللہ پاک مجھے بھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ جاؤ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرو.
अल्लाह अकबर। कहने लगा हुजूर मैं तो ये समझ रहा था कि मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, आप मुझे नमाज की तालीम फरमाएंगे, आप फरमाएंगे जाओ जाकर बेटा नमाज पढ़ा करो, लेकिन आपने मुझे ये फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। फरमाया कि बेटा जैसे कहा है ना वैसे करो, जैसे कहा है वैसे करो। अब वो शख्स किया और जाकर उसने तवज्जो के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह, मजा आएगा आपको वो तरीका सुनकर भी। अच्छा, पढ़ना शुरू कर दिया। चंद दिन ही गुजरे थे, ऐसा करम हुआ, ऐसे दिल की गलाजत गंद और साफ हुआ, ऐसी सफाई हुई, ऐसा उसका दिल रोशन और मुनव्वर हुआ कि फिर लोगों ने देखा कि फजर की अजान होती सबसे पहले वो मस्जिद में दाखिल होता, सबसे पहले वो मस्जिद में दाखिल होता। ये दुरूद पाक का नूर है, ये दुरूद पाक की बरकत है जो खास कैफियत से पढ़ने से नसीब होती है। जो इसको वक्त देता है ना, वो याद रखिएगा बहुत ज्यादा नवाजा जाता है। क्यों? इसलिए तो कहा जाता है कि दुरूद पाक फज़ाइल का सरदार है, दुरूद पाक वज़ाइफ का सरदार है कि जिसने दुरूद को ले लिया उसने हुजूर को ले लिया, और जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। फिर जिसके हुजूर हो जाते हैं ना, फिर वो बहुत हुजूर बहुत नवाजते हैं। जिस पर हुजूर की मीठी नजर पड़ जाती है ना, फिर उसका बेड़ा पार हो जाता है। और दुरूद पाक की कसरत करने की एक खास बात यह है कि जो दुरूद पाक पढ़ेगा ना, उसे नबी पाक अलैहिस्सलाम की तवज्जो नसीब होती है। और फिर जब हुजूर की तवज्जो बंदे को नसीब होती है तो फिर बंदा जो है फिर संवर भी जाता है और निखर भी जाता है और सुंदर भी जाता है। अच्छा, इस दुरूद पाक का एक बड़ा फायदा वो ये है कि बीमारियों से शिफायाबी के उसूल के लिए भी बड़ा ही बाबरकत दुरूद पाक है। एक शख्स हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज की हुजूर मैं नाबीना हूँ और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी आंखों को रोशन फरमा दे। फरमाया कि जाओ और जाकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। अल्लाहु अकबर। वक्त के इमाम, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी कि वो कि जिनकी दस्त बोस्ती को लोग जो है वो अपने लिए एजाज और शर्फ की बात समझते थे, बड़ा नाम उनका जो है ना। और क्या फरमा रहे हैं इल्म वाले ना, फरमा रहे हैं कि जाओ और जाकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। यकीन माने, यकीन कामिल के साथ जब पढ़ता है ना बंदा, उसका काम हो जाता है। वो गया और उसने इतनी मोहब्बत से पढ़ा, इतने यकीन कामिल के साथ पढ़ा कि अल्लाह पाक ने उसकी आंखों को रोशन फरमा दिया। तो ये इस दुरूद पाक की खास बात है कि अगर आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, हाँ वो मर्ज रूहानी है, वो जिस्मानी है, साथी बीमारी है, जिनाती बीमारी है, किसी भी किस्म का ऐसा मर्ज है कि जो दूर नहीं हो रहा ना, तो इस दुरूद पाक की कसरत करने की बरकत से दूर हो जाएगा। देखिए होता यूं है कि बाज़ औक़ात ना हम किसी मर्ज में मुब्तला होते हैं, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। हम इलाज करवा करवा कर थक चुके होते हैं। मर्ज या तो डायग्नोज नहीं होता, डायग्नोज होता है तो मेडिसिन खा कर थक जाते हैं, मेडिसिन असर नहीं करती। होता यूं है कि बाज़ औक़ात ना बंदे पर शैतान मुसल्लत होते हैं, या वो जादू सहार में मुब्तला होता है, या उस पर शैतानी असरात होते हैं, जिन्नाती मामलात होते हैं। जब ये मामलात बंदे के साथ होते हैं ना, फिर जितनी मर्जी बंदा मेडिसिन खा ले, क्योंकि वो तो जिन्नाती मरीज है, जब मामलात हल होंगे उसके तो ही जाके जो है ना उससे फायदा होता है। और दुरूद पाक जब आपने पढ़ा तो आप पर अल्लाह पाक की रहमतों का नज़ूल हुआ और इसकी बरकत से आपके मामलात दूर हो जाते हैं। आपके जादू टोना सहार बंदिश आप खुद बैठ कर जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उस तरीके के मुताबिक पढ़ना है। अल्लाह पाक ने चाहा किसी भी किस्म के मामलात है ना वो दूर हो जाए। तो अब तरीके की तरफ आते हैं कि इसको पढ़ना किस तरीके के मुताबिक है, फिर तादाद का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। देखिए दुरूद पाक का अगर आप बहुत ज्यादा फैज़ हासिल करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा नवाज लिए जाएं, तो इसको जितना ज्यादा अदब के साथ पढ़ेंगे ना उतना ज्यादा नवाजे जाएंगे। जितने एहतिमाम के साथ आप दुरूद पाक पढ़ेंगे उतना ज्यादा नवाजे जाएंगे। और जब भी दुरूद पाक पढ़े, ये बड़ी अहम बात मैं आपको बताने लगा हूं, जब भी दुरूद पाक पढ़े खुद को नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर तसव्वुर करके दुरूद पाक पढ़े। और जो इस तसव्वुर से दुरूद पाक नहीं पढ़ता वो समझे कि दुरूद पाक के दरवाजे में ही दाखिल नहीं हुआ। जब भी दुरूद पाक पढ़े खुद को नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर तसव्वुर करते हुए दुरूद पाक पढ़े, और ये ज़हन में बात हो कि मैं हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह में हाजिर होकर दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ, और मेरा जो पढ़ा गया दुरूद पाक है वो मेरे आका सुन भी रहे हैं और मुझे देख भी रहे हैं। और यही तरीका हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह का है। आप फरमाते हैं कि तू दुरूद पढ़ और इस तरह पढ़ कि गोया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह में हाजिर है और तेरा पढ़ा गया दुरूद हुजूर सुन भी रहे हैं और तुझे देख भी रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि फैज़ मिले ना, तवज्जो के साथ बावजू कोशिश करें, बावजू बैठकर दो जानों आंखें बंद गुंबद क़ज़ा शरीफ का तसव्वुर या सुनहरी जानिब शरीफ का तसव्वुर, मुबालिया शरीफ का तसव्वुर। और एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, जब आप दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं ना, आप ये ना सोचा करें कि मैं घर में बैठकर दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ।
میں فلاں جگہ پر بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہا ہوں، بلکہ تصور میں یہ بات ہو، آنکھیں بند ہو تو ذہن میں یہ بات ہو کہ میں مدینہ شریف میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہا ہوں، آنکھیں بند ہوں آپ کے اور سامنے گنبد خضرا شریف کا منظر ہونا چاہیے، سنہری جالیوں کا منظر ہونا چاہیے، مواجہ شریف کا منظر ہونا چاہیے، اور خود آپ تصور کریں کہ میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہو کر درود پاک پڑھ، اور پھر درود پاک پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت بڑھے، اور اس طرح خشوع خضوع عاجزی انکساری اور دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے جب آپ درود پاک پڑھیں گے اور حضور نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ پر درود پاک کا فیض جاری ہو جائے گا۔ اچھا، ایک اور بہت خاص بات جس کا لوگ خیال نہیں کرتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 99% لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، یہ میں ایسی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاید آپ نے کہیں نہ سنی ہو، یہ انشاءاللہ زندگی بھر ان باتوں کا آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ دیکھیں، آپ نے جب درود پاک پڑھنا شروع کیا آپ نے کہا صلی اللہ علی محمد، اب اکثر لوگ ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ بھائی آپ نے درود پاک کے سٹارٹ میں ہی صلی اللہ جب آپ نے پڑھا تو اس میں جلالت اللہ پاک کا پیارا نام آپ کو لینے کا شرف حاصل ہوا، اور آپ نے اللہ کا نام لیا تو یہ توجہ کے ساتھ آپ نے صلی اللہ علیہ محمد اللہ پاک کا نام لیا اور آپ ایسے ہی گزر گئے۔ آپ کے دل میں اللہ پاک کی شان و عظمت کیوں نہ پیدا ہو؟ جو آپ کا خالق ہے، جو آپ کا مالک ہے، جو آپ کا رازق ہے، جس کی اجازت کے بغیر درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا، جو نہ چاہے تو آپ کو درود پاک کا فیض بھی نہیں مل سکتا، آپ نے درود پاک پڑھتے ہوئے اللہ پاک کا نام لیا اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہی پیدا نہ ہوئی، آپ کے دل میں اللہ پاک کا خوف ہی پیدا نہ ہوا، ذہن میں یہ بات ہی نہ آئی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جس نے مجھے درود پاک پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک کا تصور نہیں، اللہ پاک کی محبت نہیں، اس کا خوف نہیں، خشوع خضوع نہیں، توجہ اللہ نہیں، اور آپ ایسے ہی درود پاک پڑھنے گزر رہے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھے آپ صلی اللہ علی محمد، اب آپ کو نبی پاک علیہ السلام کا مقدس نام نامی اس میں گرامی لینے کا شرف حاصل ہوا، لیکن آپ حسب معمول آگے بڑھ گئے صلی اللہ علیہ محمد، کوئی تصور ہی نہیں، کوئی توجہ ہی نہیں۔ بھائی آپ کو نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لینے کے شرف حاصل ہوئے، اللہ پاک کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے وہ ہمارے ہاتھ ہیں، اللہ پاک کے بعد ان کی شان و عظمت سب سے زیادہ وہ ہمارے آقا علیہ السلام ہے، اور آپ کے دل میں حضور کی محبت ہی پیدا نہیں ہوئی اور آپ نے ایسی بے دینی کے ساتھ نام لے لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کا سر بعد میں جھکتا پہلے دل جھک جاتا، اور دل جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت سے لبریز ہو جاتا، اور آپ کا سینہ جو ہے وہ حضور کا نام لینے پر چھوڑا ہو جاتا، اور آپ جو ہے وہ آپ کا جو چہرہ ہے وہ خوشی سے پھول جاتا کہ مجھے اپنے آقا کا نام لینے کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن آپ نے درود پاک پڑھا، نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی لیا، لیکن آپ کے دل میں حضور کی محبت ہی پیدا نہ ہوئی۔ اس طرح نہیں پڑھنا، یہ عوام کا طریقہ ہے۔ جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو ایک ایک چیز کو فالو کریں گے، پھر انشاءاللہ بہت زیادہ فیض ملے گا۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے رمضان المبارک میں درود ابراہیمی کا عمل کیا ہے، اب ان سے جا کر پوچھیں کہ فیض کس طرح ملتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کا ایک خاص طریقہ بتایا الحمدللہ، ایک ایک لفظ پر کلام کیا، ایک ایک لفظ پر کہ اللہ پاک کا نام ہے تو کس طرح کا تصور، حضور کا نام ہے کس طرح کا تصور ذہن میں رکھنا ہے، وہ علی پر کس طرح کا تصور کرنا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا تو کس طرح کا تصور، آپ اس کو دیکھیں۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اصغر حسین درودی پر جائیں اور اس میں میرا درود پاک پڑھنے کا طریقہ کہ جس طریقے سے مجھے فیض ملا، آپ وہ ویڈیو دیکھیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ درود ابراہیمی کس طرح پڑھا جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ درود پاک کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو جب ان کیفیات میں اس طرح اور ان تصورات میں جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے نا، پھر بہت زیادہ نوازا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات، ہم سنتے ہیں درود پاک کی یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت، یہ فضیلت، لیکن ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پڑھیں گے، لیکن کبھی تھوڑا پڑھا، کبھی زیادہ پڑھا، کبھی کم، کبھی نہ پڑھا، ایسے نہیں فیض ملتا۔ توجہ کے ساتھ آپ وقت مقرر کریں، درود پاک کو وقت دیں، اور جو طریقہ بتایا پڑھیں، یہ آپ اس مقام تک پہنچا دے گا کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو روحانیت کا شہنشاہ ہے، یہ روحانی طاقتوں کے حصول کے لیے، یہ معرفت الہی اور قربت الہی اللہ پاک کے قرب کے لیے یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ یہ بندے کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ جس کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ شارٹ میں گفتگو کر رہا ہوں کہ بیان لمبا نہ ہو۔ اچھا، اس طریقے کے مطابق آپ درود پاک پڑھیں گے، جو اس کی تعداد ہوگی
تعداد یہ ہوگی کہ بہتر یہ ہے کہ آپ 12,000 مرتبہ روزانہ اس درود پاک کو پڑھیں. کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھنے والے تو اس سے بھی زیادہ پڑھ لیتے ہیں. 12,000 مرتبہ روزانہ آپ اس درود پاک کو پڑھیں. 21 دن 28 دن یا 40 دن وقت مقرر کر کے آپ جو ہے وہ 12,000 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھیں. اچھا کوئی 12,000 نہیں پڑھ سکتا تو 7,000 مرتبہ پڑھ لیں. 7,000 کوئی نہیں پڑھ سکتا تو 4100 مرتبہ. کوئی ٹائم ہی نہیں لگتا, کوئی ٹائم نہیں لگتا. 4100 مرتبہ روزانہ پڑھیں. 21 دن 28 دن یا 40 دن ایک ایام فکس کر کے آپ جو ہے وہ اس کو پڑھیں. اچھا کوئی اتنی تعداد میں بھی نہیں پڑھ سکتا تو 3125 مرتبہ اگر آپ روزانہ پڑھیں, 40 دن پڑھیں گے تو آپ کا 1.25 لاکھ کمپلیٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ درود پاک کا فیض آپ پر جاری ہو جائے گا. اور اگر کوئی 3125 بھی نہیں پڑھ سکتا تو بھائی 1200 مرتبہ پڑھ لیں. 1200 مرتبہ تو پڑھتے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا نا. اچھا ایک بات بڑی حیران کن ہے کہ اگر ہمیں کہیں سے نوٹ آنے نظر آئے نا, پتہ چلے کہ فلاں جگہ پر نا 5,000 کا نوٹ ملے گا, گھنٹہ بیٹھو 5,000 ملے گا تو ہم فوراً پہنچیں گے. لیکن عبادت میں ہم پیچھے ہوتے ہیں. حالانکہ کوئی سانس کا تو بھروسہ ہی نہیں ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ ہماری بڑی پلاننگ ہوتی ہے, ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور یہ کام ہم نے کرنے ہیں, اگلے دن رہے یا نہ رہے. یقین مانے یہ آپ کی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو عبادت کا وقت عطا فرمایا. اب جا کر دیکھیں قبرستان جا کر, کچھ قبریں ایسی ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے نا, نابین ہیں. کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اور کچھ قبریں ایسی ہیں کہ انگاروں سے بھری ہوئی ہیں, آگ کے انگاروں سے بھری ہوئی ہیں. اور جا کر ان سے پوچھیں کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ پاک ایک مرتبہ ہمیں موقع عطا فرمائے, صرف ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیں, ہم اس کو راضی کریں گے, ہم اس کی عبادت کریں گے. لیکن ان کا موقع نہیں مل سکتا. یہ آج ہمارے پاس وقت ہے تو جس چیز کو وقت دینا چاہیے, اہمیت دینی چاہیے, اس کو ہم اہمیت دیتے نہیں اور دوسرے کاموں میں ہم نے خود کو مشغول کر لیا, مصروف کر لیا. تو عبادت کے لیے بندے کو وقت نکالنا چاہیے. جب آپ عبادت کے لیے وقت, یقین مانے میں ایک بڑی پتے کی بات آپ کو بتا دوں. اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات نہیں سنور رہے, ہماری فلاں پرابلمز ہیں وہ سالو نہیں ہو رہی, یا کوئی شخص ایسا کہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے, رزق اچھا نصیب نہیں ہو رہا, رزق میں برکت نصیب نہیں ہو رہی. آپ کر کے یہ دیکھیں, آپ خود کو نا عبادت کے لیے تھوڑا سا وقف کر لیں, رات میں کچھ کریے نا, عبادت کریں. آپ یقین کامی کے ساتھ عبادت کریں, یقین مانے ایسی عبادت کی روحانیت, نورانیت اور برکات آپ کو نصیب ہوگی کہ آپ کا رکوع وقار چل پڑے گا. آپ عبادت کو وقت تو دیں, آپ اللہ کے کاموں میں لگ جائیں گے, اللہ پاک آپ کے کاموں میں لگ جائیں گے, آپ کے معاملات سدھرنا شروع ہو جائیں گے. تو جو 1200 مرتبہ تو پڑھتے کوئی ٹائم نہیں لگتا, تو 1200 مرتبہ آپ نے اس کو روزانہ پڑھنا ہے. اگر کوئی اتنا معصوم بندہ ہے کہ 1200 بھی نہیں پڑھ سکتا تو بھائی 313 مرتبہ کثرت میں آتا ہے, 313 مرتبہ ہی پڑھ لینا. تو پڑھنا ضرور. دیکھیں رجب المرجب یہ عبادت کے مہینوں میں سے ایک بڑا مہینہ ہے. رجب المرجب کے شروع ہوتے ہی اللہ پاک کے نیک بندے خود کو عبادات میں مصروف کر لیتے ہیں. کمائی کے سیزن ہوتے ہیں نا, تو یہ رجب المرجب, شعبان المعظم, رمضان المبارک, یہ نیکیوں کی کمائی کے سیزن ہے. اللہ پاک کے نیک بندے بس انتظار کرتے ہیں کہ کب رجب المرجب آئے اور میں خود کو عبادت کے لیے وقف کر دوں. اور اتنا زیادہ اللہ پاک ثواب بھی عطا فرماتا ہے, اور ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے وہ آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے. تو یہ بڑی عبادت کے خاص مہینے ہیں. بالخصوص اس مبارک مہینے میں آپ جو ہے وہ تہجد پڑھیں, آپ نفلی روزے رکھیں. اب اس مہینے کی جو عبادات ہیں ان میں ایک بڑی عبادت وہ روزہ ہے, اور لوگ اس سے محروم ہوتے ہیں. فرمایا گیا حدیث طیبہ میں آتا ہے, فرمایا کہ جس نے رجب المرجب کا ایک روزہ رکھا تو یہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہے. اور پھر فرمایا کہ جو رجب المرجب میں 7 روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازے اس پر بند کر دے گا. اور پھر فرمایا کہ جو رجب المرجب میں 8 روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس پر کھول دے گا. اور پھر فرمایا کہ جو رجب المرجب کے 10 روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے گا اللہ پاک عطا فرمائے گا. جو بھی مانگے گا اللہ پاک عطا فرمائے گا. میں ایک شخص کو جانتا ہوں, اس نے رجب المرجب کے روزے رکھے اور 10 سے زیادہ رکھے. اس نے دعا کی, اس نے کہا اللہ یا اللہ پاک, میں نے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے کہ جو 10 روزے رکھے جو بھی اللہ پاک سے مانگے گا نا اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا. اس نے دعا کی, میرے مالک میں تیری رضا چاہتا ہوں, بس تو راضی ہو جا میرے مالک, یہ 10 روزے میں نے رکھے تجھے راضی کرنے کے لیے, تو بس تو راضی ہو جا. ایسی ذہنی, جب رب راضی تو پھر سب کچھ مل جاتا ہے. اچھا 10 روزے رکھے, جو بھی اللہ پاک سے دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. اور پھر اگلا جملہ فرمایا, حدیث طیبہ فرمایا کہ جو اس مہینے میں 15 روزے رکھے گا تو اللہ پاک اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. اور ایک منادی ندا کرے گا کہ تو از سر نو اپنے کام شروع کر, عمل شروع کر, نیکیاں شروع کر, کہ تیری پچھلی تمام برائیاں نیکیوں میں بدل دے گا. اور جو اس سے زیادہ کرے تو اللہ پاک اسے بہت زیادہ عطا فرمائے. تو یہ جو
مہینے آگے آ رہے ہیں، رجب اگلے مہینے، خود کو عبادت کے لیے وقت نکالے اور یہ ذہن بنائیں کہ میں نے انشاءاللہ نفل روزے بھی رکھنے ہیں، اور کوشش کرے کہ ایام 20 یعنی کہ چاند کے 13 14 15 اچھا مہینے کے سٹارٹ میں 3 روزے، مہینے کے اختتام میں 3 روزے، اچھا پیر شریف اور جمعرات کا روزہ، یہ اپنے لازم کرے خود پر، یقین مانے بڑی روحانیت نصیب ہوتی ہے. پھر روزہ رکھ کر جب آپ روزے پاک پڑھیں گے تو بہت نوازے جائیں گے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص چیز، نمازوں کی پابندی ماشاءاللہ آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اس کے ساتھ ایک خاص چیز میں آپ کو بتاؤں، جو چاہتا ہو نا کہ روحانیت بہت زیادہ اسے نصیب ہو اور بہت زیادہ گرم ہونا، وہ تہجد شروع کر دے، وہ تہجد شروع کر دے. یقین مانے روحانیت کی جو سپیڈ رات میں ہوتی ہے نا وہ دن میں نہیں ہوتی، جو توجہ اللہ رات میں ہوتا ہے وہ دن میں نہیں ہوتا، جو خشوع و خضوع رات کی عبادت میں نصیب ہوتا ہے نا وہ دن میں نہیں ہوتی، جو معرفت الہی کی منازل رات میں طے ہوتی ہے وہ دن میں طے نہیں ہوتی. یہ بزرگوں کی آپ سیرت اٹھا کر پڑھے نا، ساری رات رات کر 1000 نوافل اور تلاوت قرآن کریم، ختم قرآن کریم اور کیا کچھ پڑھتے ساری رات، اور رات گزر جاتی، کہتے ہیں اللہ پاک کتنی چھوٹی رات، اور آج ہم ساری رات بستر پر سو کر گزار دیتے ہیں. یہ سب دکھتا نہیں؟ تو یہ ذہن بنائے. دیکھیں رات کا جو وقت ہے عبادت کا خاص وقت ہے. حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ روز قیامت کچھ لوگوں کو اللہ پاک سرخ یاقوتی براقوں پر سوار فرمائے گا. اہل محشر دیکھیں گے عرض کریں گے مولا اتنا مقام و مرتبہ ان کو کیسے حاصل ہوا؟ تو رب کریم فرمائے گا کہ سنو، جس وقت تم رات کو سو جاتے تھے یہ راتوں کو اٹھ کر میری عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ میرے دوست ہیں، میں ان کا دوست ہوں. اللہ اکبر. یہی تک بس نہیں بلکہ فرمایا گیا کہ بروز قیامت ایک منادی ندا کرے گا، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جن کے جسم ان کے خوابگاہوں سے جدا رہتے تھے. کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، اٹھی پر ہوں گے، کہا جائے گا اٹھو اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جاؤ. تو وقت نکالیں عبادت کے لیے، وقت نکالیں. اس سے پہلے کہ ہمارا وقت آ جائے، اس سے پہلے کہ اعلان کر دیا جائے کہ بس جو ہے جناب قضائے الہی انتقال فرما گئے، تو کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ رجب کے روزے رکھیں گے، تہجد پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو درود پاک کا جو آپ کو بتایا گیا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام عاشقان رسول کو اس کی اجازت ہے، اس کو پڑھیں اور اس کی برکات حاصل کریں. اور اس کو مردوں کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے، بہتر یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کریں، اور یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ عبادت کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں. دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ فیض جاری ہو نا، اس وظیفے کو وقت مقرر کر کے آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس وظیفے کا فیض جاری ہو جائے گا. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک وقت مقرر کریں اس وقت کے جس وقت میں کوئی آپ کو انٹرپٹ کرنے والا نہ ہو، ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، اور آپ ہوں تنہائی ہو، آپ کو آپ کا رب ہو. توجہ کے ساتھ آپ نے بیٹھ کر جو وقت مقرر کریں گے ڈے 1 سے، تو 21 دن کی نیت کی، 21 دن تک آپ اسی وقت میں آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے. رجت میں کوئی موقع نہیں ہوگا، یہ اطمینان رکھیے گا، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. لیکن جب آپ اس وقت میں آپ روزانہ وظیفہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ بہت زیادہ برکات ملیں گی. اچھا اس کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ غروب آفتاب سے آپ کا وقت شروع ہو جائے گا. اگلے دن عصر سے پہلے آپ نے اپنا وظیفہ مکمل کرنا ہے. کوئی اگر وقت کی پابندی نہیں بھی کر سکتا، اگر اس کا ذہن یہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ 12,000 پڑھنا ہے، تو کوئی بات نہیں، پابندی نہ کریں، آپ بغیر پابندی کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں جو پرہیز کے ساتھ، پرہیز جمالی جلالی کرنا، چاہے انڈا مچھلی گوشت دودھ، یعنی کہ ان پرہیزوں کے ساتھ وہ عمل کرے گا تو وہ بہت زیادہ نوازا جائے گا. اگر کوئی پرہیز نہیں بھی کر سکتا تب بھی اگر وہ پڑھے گا تو انشاءاللہ اس پر فیض جاری ہو جائے گا، انشاءاللہ اسے برکات ملے گی. اچھا بعض خواتین جو آن ایئر سن رہی ہیں، تو خواتین کو ہم جو ہے وہ عمل کی نیت سے وظائف نہیں کرواتے، تو ان کے لیے غروب آفتاب کے بعد جو ہے وہ وقت شروع ہو جائے گا. اگلے دن عصر سے پہلے اپنا وہ وظیفہ مکمل کریں انشاءاللہ ان درودوں کا آپ پر فیض جاری ہو جائے گا. اور جو انشاءاللہ میں ویسے ریکمینڈ یہ کرتا ہوں کہ کم از کم آپ 3125 مرتبہ روزانہ بیٹھ کر اسے 28 دن پڑھ لیں، یا بہتر یہ ہے کہ اگر 4444 مرتبہ اگر آپ اس درود پاک کو پڑھتے ہیں 28 دن تو یہ 1.25 لاکھ کے قریب ہو جائے گا. اور 1.25 لاکھ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ پر ان درودوں کا فیض جاری ہو جائے گا. پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک تعداد مقرر کریں گے اور روزانہ اس تعداد کے مطابق پڑھیں گے. انشاءاللہ عمل بھی پختہ ہوتا جائے گا، برکات بھی ملنا شروع ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اتنا نوازے جائیں گے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اب آپ نے اس کے متعلق کچھ سوالات پوچھنے ہو تو سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں. اس میں ریاضت کے کیا سین ہوتا ہے کہ ریاضت کرنا، تعداد فکس کرنا، ریاضت کا ہونا، یہ کیا چیزیں ہیں اس میں؟
اصل میں یہ جو اجازت ہے نا اس کے معاملات دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وظائف کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہوتے ہیں نا ان کی اجازت ہی اجازت ہے، جن کو پڑھنے کا اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں حکم ارشاد فرمایا بغیر اجازت پڑھ سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی، پڑھنے کی ترغیب دی، پڑھنے کی ترغیب بھی اجازت ہی ہے، تو ان کو بغیر اجازت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اجازت ہوتی ہے در حقیقت فیض کے حصول کے لیے بھی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیض بہت زیادہ ملے۔ اب ایک شخص ہے وہ صاحب سلسلہ ہے، صاحب اجازت ہے، صاحب خلافت ہے، ان کی بزرگوں کی اس وظیفے پر بہت زیادہ اجازت ہے، یا اس شخص نے اس پر ایک طویل اجازت کی، اب کیا ہوگا کہ اس شخص پر اس وظیفے کا فیض جاری ہو گیا۔ جب آپ ان بزرگوں کی اجازت سے آپ اس وظیفے کو پڑھتے ہیں تو آپ پر بھی وہ فیض جاری ہو جاتا ہے۔ جو روحانیت نورانیت ان بزرگوں کو نصیب ہوئی وہ روحانیت نورانیت آپ پر بھی جاری ہو جاتی ہے، اس لیے جو ہے وہ وظائف اجازت لے کر پڑھے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریاضت کہتے ہیں عبادت الہی کے لیے خود کو وقف کر لینا، کوئی وقت مقرر کرنا اور اس وقت میں بیٹھ کر اللہ پاک کی عبادت کرنا، یہ ریاضت کہلاتا ہے، اور یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ ہم تو آدھا گھنٹہ بیٹھنے میں ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے نا، بعض ایسے کہ لمبی ان کی ریاضتیں ہوتی ہیں، تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ درود ابراہیمی کے وظیفے کے متعلق کچھ بتائیے۔ دیکھیں درود ابراہیمی کا جو وظیفہ ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی اس سے پاورفل وظیفہ ہو، کیونکہ روحانیت کی دنیا کا یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ وظیفہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو پڑھا، درود ابراہیمی خود اس کو پڑھا، حضور کے صحاب نے اس کو پڑھا، اور تابعین تبع تابعین اور اولیاء اللہ نے اس کو پڑھا، اور آج بھی بہت سارے ایسے بزرگ ہیں کہ جن کی ولایتیں درود ابراہیمی پر ہیں۔ اب وہ وظیفہ آپ کے دیکھیں روز اول سے نبی پاک علیہ السلام سے منقول ہے۔ اب جب اس وظیفے کو آپ پڑھیں گے تو ظاہر ہے بہت زیادہ نوازے جائیں گے۔ ہاں اس میں نقطے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک درود ہے، لیکن ہے افضل درود پاک۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو افضل لکھا ہے اور یہ تمام درودوں کا سردار ہے۔ اس کو جب پڑھیں تو اس کو پڑھنے کے بعد کوئی سلام کا صیغہ ساتھ اٹیچ کر لیں، جیسے نماز میں سلام ہم پڑھتے ہیں، یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں۔ اتنا بندہ نوازا جاتا ہے، اتنا نوازا جاتا ہے بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور مجھے جس درود پاک کی زیادہ برکات ملی وہ درود ابراہیمی۔ اور پھر ایک راز کی بات میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ فیض ملے نا، آپ بہت نوازے جائیں، آپ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب اس وظیفے کو پڑھتے ہیں بہت نوازے جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ حضرت باؤدی ذکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دربار شریف پر جائیں، شرف عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ جب پڑھیں گے نا نوازے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مرکز انوار و تجلیات ہے، اللہ پاک کی رحمتیں چھم برس رہی ہیں۔ جب آپ وہاں بیٹھ کر پڑھیں گے نا تو کچھ چھینٹے آپ پر بھی پڑ جائیں گے، بہت جلد روحانی سفر تیار ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اور کوئی سوال ہے تو بیٹا درود ابراہیمی سیاقت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں بہتر یہ ہے کہ سیدنا کا اضافہ کے ساتھ آپ پڑھیں، بہتر یہی ہے، مستحب بھی یہی ہے، افضل بھی یہی ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھیں درود ابراہیمی اللہم صلی علی سیدنا محمد، اسی طرح سیدنا دیکھیں جو ادب والے ہوتے ہیں نا، با ادب بار سے، جو جتنا زیادہ ادب کرتے ہیں اتنا زیادہ نوازے جاتے ہیں۔ اور یہ جب سیدنا کے اضافے کے ساتھ پڑھیں گے نا اس کی برکات بھی آپ دیکھ لینا کتنی برکات آپ کو ملتی ہے انشاءاللہ۔ اس وظیفے میں بھی سیدنا پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ بے شک اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ ہم جو ہے نا ایسا ہمارا جو ہے نا جب ہم نبی پاک علیہ السلام کا نام لینا تو دل بھی جھک جانا چاہیے سر کے ساتھ۔ آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا نام نبی لیتے ہیں نا تو سر کو ادب سے جھکا لیتے ہیں، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ ایسے لوگ بہت زیادہ نوازے جاتے ہیں۔ اس مسجد کو یہ شرف بھی حاصل ہے ماشاءاللہ کہ یہاں ایک بزرگ ماشاءاللہ انہوں نے 3 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ ہے شاید 1 کروڑ یا 3 کروڑ، 1 کروڑ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ دیکھیں وہ بھی تو ہے نا، انہوں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا۔ دیکھیں آج ہم نا ناز کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کاریں ہیں، پراپرٹی ہے، وہ کہتے ہیں جناب میرے پاس اتنا رقبہ ہے، میری اتنی کاریں ہیں، میرے پاس اتنا بنگلہ، بینک بیلنس، یہ کچھ وہ کچھ اتنا کچھ۔ جیسے سانس کی مارا ٹوٹے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ جیسے سانس کی مارا ٹوٹے گی، کاروبار، بزنس، روپیہ، پیسہ سب ختم، لیکن اس کا پڑھا گیا درود پاک اس کے کام آئے گا۔
اور اتنا نوازا جائے گا قبر و حشر میں بھی اس کو اس درود پاک کی برکات نصیب ہوگی.